الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا، شکر ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ کے لیے جمع فرمایا. میاں بیوی کے حقوق پر بات چل رہی تھی. اس سے پہلے شوہر اور بیوی کے حقوق مکمل طور پر بیان کیے گئے تھے اور اب انشاءاللہ اس کے آگے کی بات ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اپنی جائیداد بنا دو. پرانے زمانے میں جب مذہب اسلام آیا نہیں تھا، پھیلا نہیں تھا اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کے ماحول میں یہ تھا کہ عورتوں کو جانور سمجھا جاتا تھا، انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی. جیسے مرنے کے بعد سامان تقسیم ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی عورتوں کو تقسیم کیا جاتا تھا کہ اگر شوہر مر گیا تو اب شوہر کا مال تقسیم ہو رہا ہے تو وہ عورت بھی تقسیم ہو رہی ہے. وہ شوہر کے بھائی کے کھاتے میں چلی جاتی، شوہر کے بیٹوں کے کھاتے میں چلی جاتی. تو لہذا عورت کو ایک سامان اور ایک چیز سمجھا جاتا تھا. تو قرآن مجید میں فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کو وراثت کے مال کی طرح جو تقسیم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور دوسرا ایک رواج یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا اور مہر کی رقم واپس لینا چاہتا تھا، یہ لالچ اس کے دل میں ہوتی تھی کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں اور مہر واپس لے لوں تو میں کچھ پیسے اور جمع کر سکتا ہوں. تو شادی نبھانے کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں. لوگ شادی کرتے تھے مگر حق ادا نہیں کرتے تھے، بیوی اور بچوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے. تو شادی کر لی اور کچھ سال گزار دیے، اس کے بعد اس بیوی کو اتنا ستایا کہ وہ بیوی خود مجبور ہو جائے گھر چھوڑنے پر. تو یہ دوسرے رواج پر قرآن کی آیت نے یہاں پر نکیر کی ہے اور کہا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، اور تم مجبور مت کرو عورتوں کو، قیدی بنا کر، بندی بنا کر مت رکھو اپنے گھروں میں. وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، ایسا ہرگز مت کرو. کیوں؟ کیونکہ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے مہر دیا اس مہر کی لالچ میں، اس پیسے کی لالچ میں تم اس بیوی کو پریشان مت کرو. کتنی پیاری بات ہے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر وہ بیچاری گھر میں رہ کر کوئی کھلا گناہ کا کام کرتی ہے، زنا کا کام کرتی ہے، بدکاری کا کام کرتی ہے، تو وہ بات ایک الگ ہے کہ ایسے موقع پر آپ اسے چھوڑ دو.
اور آپ اس کا مہر اس سے مانگو کہ مجھے میرے مہر کے رقم واپس دے دو. اگر وہ کوئی کھلی بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کا اگر کام کرتی ہے تو، اگر کام نہیں کرتی بیچاری، آپ کے من میں کھوٹ ہے، آپ کمانا نہیں چاہتے، تو پھر بھائی اس کو اتنا پریشان کرو کہ یہ گھر پر جا کر بیٹھ جائے. آج کے زمانے میں ہو رہا ہے ویسا. جو شوہر زیادہ کماتا نہیں ہے نا، تو وہ بیچاری بیوی کتنے دن اس کے پاس رہے گی، بچے کتنے دن اس کے پاس رہے گے. وہ بیچاری بولتی رہتی ہے کہ میری بچی کے اسکول کا خرچ اٹھاؤ، کھانے کا خرچ اٹھاؤ، کپڑوں کا خرچ اٹھاؤ، بچوں کے کھانے پینے کا خرچ اٹھاؤ، میرا خرچ اٹھاؤ. مگر یہ صاحب ہے کہ کماتے نہیں ہیں. تو اب یہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں اور خرچ کے لیے پیسے بھی دیتے نہیں ہیں. تو اب اس کو اتنا پریشان کرو کہ یہ خود جا کر اپنے گھر پر بیٹھ جائے، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائے. تو ستاتے ہیں لوگ ستاتے ہیں. فلا تعذلوہن ولا تعذلوہن، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا، تعذلوہن، تم پریشان مت کرو، پریشان مت کرو، پریشان مت کرو. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ میاں اور بیوی یہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں، کہ شوہر بھی بیوی کا، بیوی بھی شوہر کا حق ادا کرے. تو اس زمانے میں خرابی یہ تھی کہ پریشان کرتے اور مہر لے لیتے اور اس بیوی کو چھوڑ دیتے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف. قرآن مجید میں کیا کہا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کیسے کرے گے؟